बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ, तोरखम के ऊपर एक दफ़ा फिर दो तरफा जंग फायरिंग हुई है, बल्कि दो तरफा नहीं हुई, एक तरफा हुई है। अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान का एक सरहदी मुहाफिज जो है वो शहीद हो चुका है। पहले जख्मी हुआ, उसको जब फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो वो रास्ते में जाते हुए शहीद, और उसके बाद पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया है और कहा है कि जी पहले आप जो हैं मुजरम हमारे हवाले करेंगे तो फिर हम करेंगे, क्योंकि अफगानियों ने हस्बे साबक हस्बे रवायत कहा कि जी हमने तो ये नहीं की, पता नहीं कौन बंदा आ गया तो फायरिंग कर गया, तो ऐसे कोई गल ना होई, तुहाडे मुल्क च फायरिंग हुई है और पाकिस्तान की एक चौकी को ताक के हुई है उसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि आप उसकी जिम्मेदार हैं अगर आप उन लोगों को रोकें। ये उसके फौरन बाद हुई है जब अफगानिस्तान के अंदर जो है दो टीटीपी के ग्रुपों के अंदर, एक मौलवी गुल बहादुर, एक वली महसूद जो है, नूर वली महसूद जो है, ये दो ग्रुप हैं बहुत बड़े टीटीपी के, और एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम आईएसआई के एजेंट हो। दोनों आईएसआई के एजेंट नहीं हैं। इस वक्त मौजूदा फाइनेंसिंग जो है इनको इंडिया से हो रही है। उनकी आपस में लड़ाई हुई है, ये पाकिस्तान का नुक्ता नजर है, ये उनकी आपस में लड़ाई हुई है और उस लड़ाई के अंदर जहन्नम वासल होने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो चुकी है जब तक मैं आपके साथ मुखातब। अच्छा, वो कहते हैं जी उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुए। पाकिस्तान के पास जो ड्रोन है, इससे ज्यादा जदीद ड्रोन अमेरिका अफगानिस्तान से जाते हुए छोड़ कर गया है, और वो ड्रोन जो है वो इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में भी बिकने के लिए दस्तयाब होते हैं और हैं, और मकामी तौर पे भी खरीदो फरोख्त में आते हैं। ये जो मंशियात की स्मगलिंग होती है एमिरेट्स की और कतर की और इत्तेहाद की, बराह रास्त परवाजें जो हैं वो तालिबान की हुकूमत वाले इनकलाब के चौथे दिन बहाल हो जाती हैं। तो उनकी बहाल होने की वजह भी तो कोई होती है ना, कोई माल शाल जाना होता है भाई, वरना इंटरनेशनल मंडी के अंदर जो है वो हो जाए। पिछली दफा जब तालिबान आए थे और उन्होंने जो निज़ाम सेट किया था, और उसका बड़ा क्रेडिट लेते थे कि ओपीएम की कल्टीवेशन जो है वो केपीके के अपना अफगानिस्तान के अंदर जीरो हो गई थी। लेकिन अब जो इतलात मुख्तलिफ जराए से छिन छिन के आ रही हैं वो ये है कि उसको रेगुलेट किया गया है, और अगर आप टैक्स जो भत्ता जो है वो तालिबान की मौजूदा हुकूमत को देते हैं तो आप उनको काश्त कर सकते हैं, और अगर आपने वो टैक्स भत्ता नहीं दिया तो फिर उसको तबाह कर दिया जाएगा। तो तबाह उन्होंने बहुत सारी जगहों पे की है, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर वो कल्टीवेशन, उसकी काश्त, पोस्ट की काश्त जो है वो जारी भी है। तो खैर वो उस मंशियात के पैसे से ये वाला असला खरीदा गया हुआ था और ड्रोन इनके पास थे। पाकिस्तान में टीटीपी पाकिस्तान के पुलिस के ऊपर, अफवाज के ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करती है, और ये ड्रोन भी वही ड्रोन होते हैं। इस बात के अंदर सबूत मौजूद है कि अफगानिस्तान में जब इन दो ग्रुपों की आपस में लड़ाई हुई हो तो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ड्रोन के हमले किए। लेकिन चूंकि अगर केपीके के अंदर सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है तो पंजाब को गाली है, अगर काबुल के अंदर आटा महंगा हो गया तो पंजाब को गाली है, तो एक पूरी दो नस्लें परवान चढ़ाई गई ना पंजाब को गाली देने के ऊपर, जो अब फैलकर पाकिस्तान को गाली बन चुकी है। ये हरामखोर आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, हमारे ज़कात खैरात सदकात से तालीम हासिल करते हैं। मुल्ला इब्राहिम, वो जो मुल्ला उमर का साहबजादा है, उसकी सबसे बड़ी पहचान है, और वापस जाके हमें गाली बकते हैं। ये सिंपल फार्मूला है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की पॉलिसियां गलत हो सकती हैं, हमने उन पॉलिसियों पे तनकीद की, उस तनकीद की कीमत भी अदा की, लेकिन हमने रियासत के खिलाफ हथियार नहीं उठाया। हमने रियासत को कहा कि देखिए आप ये पॉलिसी गलत है। उसके अंदर अब उस पॉलिसी के इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी अफगान थे, क्योंकि वो अफगानों के खिलाफ थी। हुकूमत ने उस पॉलिसी से रजू कर लिया, हमारा शिकवा खत्म हो गया। रियासत ने, फौज ने उस पॉलिसी से रजू कर लिया, हमारा उनके साथ शिकवा खत्म हो गया, ठीक है। हम उस वक्त भी उतने ही पाकिस्तानी थे जितने आज पाकिस्तानी हैं। हम उस वक्त भी पाकिस्तान की बेहतरी और मोहब्बत में वो बात कर रहे थे, और हम आज भी पाकिस्तान की बेहतरी और मोहब्बत में ये बात करते हैं। इसमें कोई दूसरी बात या कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने इस रियासत की तरफ से मुहैया किए गए मौके से फायदा उठाया और कमाया।
زکوٰۃ خیرات صدقات نہیں مانگے عمران احمد خان نیازی اور افغانڈوؤں کی طرح، اور نہ ہی ہم گالیاں دیتے ہیں. یہ جتنے بھی زکوٰۃ صدقات خیرات والے ہوتے ہیں نا، آپ ذرا کس دن بند کر کے دیکھیں ان کا سامان، ان کی سپلائی، ٹھیک ہے نا. یہ اسی طرح آپ کے خون کے پیاسے ہوں گے جس طرح افغانڈو ہیں یا جس طرح عمران احمد خان نیازی اور اس کے زومبیز. آپ کے زکوٰۃ صدقات خیرات کے اندر اللہ نے پتہ نہیں کیا تاثیر رکھ دی ہے. اسی لیے مدینہ کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا، سارے دینے والے ہوتے تھے، کیونکہ یہ اس رزق کے اندر، اس کے اندر جو لوگ بندے یہ وصول کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی تاثیر. اس قوم نے مجموعی طور پہ سب سے زیادہ زکوٰۃ صدقات خیرات جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کو دیے ہیں، اور اس کو جب موقع ملا ہے اس نے قوم کے اجتماعی ضمیر کو گالی دی. سب سے زیادہ اسے لاہور نے بخشا. اس نے جلسے میں کھڑا ہو کے کہا لاہور یہ بڑے 2 نمبر ہوتے ہیں، رنگ باز ہوتے ہیں. ریکارڈ کی بات ہے، میں وہ اپنے پاس سے تو الزام نہیں لگا رہا، موجود ہے، کلپ موجود ہے، باقاعدہ اس کی تقریر موجود ہے. سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، کیا نام ہے اس یاسمین راشد کو سب سے زیادہ اگر کسی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، عروج بخشا، تو وہ لاہور تھا. اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی آپ زبان لاہوریوں کے بارے میں سن لیں، آپ کا دل کرے گا کہ آپ اپنے بال کھینچ لیں. میرے تو ہے ہی کوئی نہیں نا تو میں کی کھینچا، لیکن تسی کہو گے یار کی عورت بکنڈی ہے، بزرگ خاتون ہے، میں اب کیا کہوں ان کے بارے میں. لیکن اہل لاہور کی بےزتی کرنے کا کوئی موقع نہیں موصوفہ جانے دے. تو خیر یہ جناب جو ہے اس وقت بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ٹینشن ہو گئی. اچھا یہ ہمارا کہنا ہے جو میں نے اب تک بیان کیا. افغانستان کے لوگوں کا یا ان کی حکومت کا یا کابل میں بیٹھے ہوئے گروپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو ڈرون وجے ہیں دونوں سائیڈوں کے اوپر، یہ پاکستان سے آئے تھے اور اس کے اوپر ہم آپ سے شدید احتجاج کرتے ہیں. انہوں نے بلایا ہمارے سفیر کو اور ایک احتجاجی شدید احتجاج کا مراسلہ دیا، اور پاکستان کی حکومت نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا. نہ ہاں میں کہ ہاں جی یہ ڈرون ہمارے تھے، یا نہ میں کہ ہمارے نہیں تھے. ٹھیک ہے، جب تک میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تب تک میری نظر سے کوئی حکومت پاکستان کا رد عمل نہیں گزرا. ٹھیک ہے، لیکن افغانستان کی جو پٹھو حکومت ہے اس وقت ملا ہبت اللہ والی، اس نے ہمیں احتجاجی مراسلہ تھما دیا. اس کے بعد یہ بارڈر کے اوپر فائر ایکسچینج کا معاملہ ہوا ہے، اور جس میں پار کی طرف سے فائرنگ کی گئی پاکستان کی ایک باقاعدہ ڈکلیئر شدہ چوکی پہ، جس کے نتیجے میں جو ہے غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق، سرکاری طور پہ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق یہ کر دیا گیا. یہ افغانوں کی ہمیشہ روایت رہی کہ یہ جو ہے نا یہ ڈنڈے کی زبان مانتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو افغانستان کے بادشاہ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا جو باجوڑ میں آ کے بیٹھ گیا تھا، اور باجوڑی اس کے ساتھ مل گئے تھے. آج کل ہمارے خواجہ سعد رفیق کو ذرا بڑی ہارمنی سوجی ہوئی ہے نا، تو وہاں پہ باجوڑ کے دورے پہ ہیں، تو میں نے کہا میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ لشکر آ گیا جی، اور آ کے باجوڑ میں بیٹھ گیا، اور سارے کے سارے باجوڑی ان کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے. اب ابھی تک تو پاکستان کی فوج جو تھی وہ ابھی یہ والا کوئی میرا خیال ہے 25-30 ہزار کا لشکر تھا. تو پاکستان کی فوج ابھی تک پوری طرح جو تھی وہ وجود میں نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد باجوڑ کی جنگ ہوئی. اگر آپ تاریخ کبھی فرول کے دیکھ لیں، میرا خیال ہے یہ 10,000 سے زائد کا لشکر تھا اس زمانے میں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے 1200 فوجی گئے تھے. ٹھیک ہے، ان 1200 فوجیوں نے اس 10,000 لشکر کو مار مار کے دمبا بنایا. ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جتنے کے بھاگتے تھے ان کو بھگا کے اس وقت جو بارڈر تھا اس کے 2 کلومیٹر اندر چھوڑ کے آئے، اور اس 2 کلومیٹر اندر کے لگایا کہ یہ ہے ہمارا جھنڈا اور اب بارڈر یہاں پہ ہے، اب آؤ. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد نہیں آئے دوبارہ. یہ اس بات کے ہے نا، یہ جو مجہول قوم ہے نا، یہ جو لر و بر والے، یہ ان کی مبلغ اوقات یہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب وہ کابل سے ایک انگریز کا لشکر جو تھا وہ واپس آیا تو صرف ایک جو سوار تھا وہ پہنچ سکا پشاور کے نواحی جگہ کے اوپر ہے، باقی سب جو تھے راستے میں ختم کر دیے. نہیں راستے کے رولا کیوں پیاسی، رولا کر دے پیاسی، رولا شور کس پہ پڑا تھا. وہ اس کے لیے ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے نا کہ وہ خاتون آئی پولیس کے پاس FIR درج کروانی کہ میرا ریپ ہوا ہے.
تو اس نے کہا کہ محترمہ یہ آپ کا ریپ کب ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ 15 دن پہلے۔ انہوں نے کہا آپ اب کیوں آئی ہیں؟ کہتی اب چیک باؤنس ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنے جڑی لڑائی ہوئی سی کابل تو چیک باؤنس ہوں تو لڑائی ہوئی سی بھائی۔ آہو تاریخ پڑھیں اور مختلف ذرائع سے پڑھیں، بہت ظالم تاریخ ہے۔ تو خیر سر وہ ایک بندہ تو آ گیا، پھر گورے نے یہاں پہ لشکر تیار کیا، اس لشکر کے اندر خالصے رکھے، ٹھیک ہے، اور دوسرے تیسرے مطلب فرنٹ سے، اور اس نے ایک شاندار لشکر تیار کیا۔ پھر اس نے جا کے تورخم سے جلال آباد سے شروع ہوا، انگریز جو تھا اس نے کابل تک سارے دریا بھر دیے، سارے نالے بھر دیے لاشوں سے، انہیں اینے کے مارے سن کہ رہے رابطہ نہ۔ بہت وہ قتل عام نہیں بتاتے، یہ بتاتے ہیں کہ جی ایک بچ کے آیا، تو وہ ایک بچ کے آن تو بعد پھر انہوں نے کی تھا، پھر لڑتے نا، پھر اس کے بعد جو لشکر گیا تھا اور آپ کی نسلیں تبدیل کر کے آیا تھا، آپ کے نئے نقش تبدیل کر دیے تھے اس نے۔ کبھی نکالو تو صحیح تاریخ میں سے، یہ ڈنڈے کے ہیں۔ وہ جو لشکر بعد میں گیا تھا، یہ جتنے بھی گورے رنگ ہیں یہ اس لشکر کی دین ہے۔ ان کے اندر افغانوں کے اندر یہ جو گورے رنگ ہیں اور لمبے ناک ہیں اور نیلی آنکھیں ہیں، یہ اس لشکر کی دین ہے بھائی۔ بس تاریخ کو زیادہ نہ کھلوائیں، وہ تاریخ پھرولیں تو پھر بہت ہی کم خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیں آپ گالی دیتے ہیں، اہل پنجاب کو، اہل پاکستان کو، ٹھیک ہے، ہم آپ کا دامن جو ہے وہ ذرا ہلکا سا ہٹا کے آپ کی اوقات بھی دکھانے کی کوشش کرتے رہتے، اس لیے ہم برے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ نسل پرستی پہ آئیں گے تو پھر نسل پرستی کے حوالے سے جواب ملے گا۔ پھر میں آپ کے سامنے اسلام کی تبلیغ تو نہیں کر سکتا، اور آپ والے اسلام کی تو قطعاً بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور خاص طور پہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ شلوار کا نالا میں نے ایسے پکڑا ہو، ہاتھ میں نے اندر ڈالا ہو اپنی شلوار کے اندر، اور سڑک پہ کھڑا ہو کہ میں یہ حرکت فرما رہا ہوں، یہ تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ والا اسلام آپ کو مبارک ہو، آپ اس کو نافذ کریں۔ اب خواتین کے دینی تعلیم کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آپ پہ نازل ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے بھی تو نازل ہو رہا ہے نا۔ ہاں چلیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔